الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ. توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ. توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ. کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے. کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے. ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ. توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ. توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے سن کر اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کی عظمت کا ذکر فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابہ کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بحالت ایمان آپ کے دیدار کا شرف حاصل ہوا، وہ عظیم صحابہ کہ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا اور پھر اس کے بعد شریعت کی اتباع اور فرما برداری میں ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی شان اور عظمت کو قرآن میں جا بجا بیان فرماتا ہے۔ جس طرح سے انبیاء علیہ مرسلین میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بھی باقی انبیاء علیہ مرسلین کی امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید اس بات کا ذکر ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ساری امتوں میں سے بہترین امت ہے، لوگوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ امت ہے، یہ لوگ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کے امتیوں میں سے آپ کے غلام صحابہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین افضل اور اعلیٰ ہیں۔ کسی کو کلمہ کوئی پڑھاتا ہے، کسی کو کلمہ کوئی پڑھاتا ہے، لیکن صحابہ وہ ہیں جنہیں خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا ہے، اور صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے نبی کو دیکھا، قرآن پڑھا تو صاحب قرآن محمد عربی کو دیکھا، اور انہوں نے نماز پڑھی تو واللیل کی زلفوں کو دیکھا، دعا کی تو والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، درود پڑھا تو صاحب درود محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سامنے دیکھا۔ وہ صحابہ کی یہ شان اور عظمت ہے کہ نمازی نماز پڑھتا ہے خدا راضی ہو جائے، حاجی حج کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، عابد عبادت کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، زاہد زہد اور تقوی اختیار کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام صحابہ وہ ہیں جنہیں رب ذوالجلال فرما رہا ہے، ساری کائنات چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، لیکن رب ذوالجلال
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ فرما رہا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے محبوب کے غلام صحابہ، میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی. ساری کائنات رب کی رضا چاہتی ہے، لیکن رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان غلام صحابہ کی عظمت کو بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے محبوب کے غلاموں، میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں تکلیفیں اور پریشانیاں بھی آئیں. ان صحابہ کو بڑی بڑی آزمائشیں بھی آئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. ان صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، مارا جاتا، انہیں اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، انہیں طرح طرح کی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑی. ہاں جن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر رب کا نام ہوتا اور رب کے محبوب کا نام ہوتا. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، لیکن انہوں نے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو نہ چھوڑا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو قتل کر دیا گیا. کفار و مشرکین نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو قتل کر دیا اور عمار بن یاسر سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لوگوں سنو، اے کفار و مشرکین سن لو، میں اپنا مال تو قربان کر سکتا ہوں، اپنے بچے قربان کر سکتا ہوں، اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. گویا وہ کیا کہہ رہے تھے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. یا رسول اللہ بچے جاتے ہیں تو جائے، مال قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کے تعارف کو اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے، رب ذوالجلال ان کا تعارف فرماتا ہے اور ان کے تعارف کو بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم فرقان حمید اس بات کی گواہی دیتا ہے والذی معاو اشداء علی الکفار. اللہ رب العالمین نے محبوب کے غلاموں کا تعارف کروایا اور کیا بتایا کہ یہ دشمن مصطفیٰ پر بہت سخت ہیں، یہ سخت ہیں دشمن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک. یہ ساری چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آقا کے جو ہے نا وہ ناموس کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن عزت مصطفیٰ پر سودا نہیں کرتے. یہ اتنے سخت ہیں کہ کافروں پر، ظالموں پر، محمد عربی کے دشمنوں پر اتنے سخت ہیں کہ یہ کسی صورت میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کرتے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں آپ میں جو ہے نا وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں.
اللہ اکبر. صحابہ کرام آج اگر ہم کسی کا تعارف کروائیں اور سب سے پہلے کہیں کہ اس کی طبیعت بڑی سخت ہے، یہ صاحب طبیعت کے بڑے سخت ہیں، اگر کسی کا تعارف کرائیں اور کہیں کہ یہ صاحب مزاج کے طور پر بڑے سخت ہیں، وہ شخص ناراض ہوگا اور کہے گا تم نے میری نمازوں کے ذریعے سے میرا جو ہے نا تعارف نہیں کرایا، عبادات کے ذریعے سے میرا تعارف نہیں کرایا، حج کے ذریعے سے میرا تعارف نہیں کرایا، علم کے ذریعے سے میرا تعارف نہیں کرایا، تم نے سب سے پہلے وہ بات بتا دی جو میرے اندر ہے، عیب کی ہے اور سخت ہے. سخت بات جو ہے وہ تم نے بتائی کہ تمہارا مزاج بڑا سخت ہے. تم نے میرا تعارف نماز اور روزے کی وجہ سے کیوں نہیں کرایا؟ لیکن قربان جائیں صحابہ پر رب ذوالجلال نے ان کا تعارف کروایا اور بتایا کہ دشمنان مصطفیٰ پر بہت سخت ہیں. ان کی عظمت یہ ہے، محبت مصطفیٰ ان میں اتنی ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. دنیا کے سارے غوث قطب ابدال، ساری کائنات کے لوگوں کی عبادت ایک جانب اور صحابی رسول کا ایک سجدہ ایک جانب. ساری کائنات کی عبادت ایک جانب ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک نماز ایک سجدہ ایک طرف ہے. اللہ اکبر. دنیا میں اولیاء کاملین کا معمول رہا، سال ہا سال 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، ایک ایک رات میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرتے رہے. اللہ اکبر. لیکن اس کے برعکس صحابہ کا یہ معمول نہ تھا. صحابہ نے اتنا زیادہ یہ عمل نہ کیا، اور کوئی کرتا بھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے منع فرما دیتے. کسی نے یہ عمل نہیں کیا. لیکن ایک صحابی جس نے صرف حضور کا کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لے آیا، آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ پر ایمان لایا، آپ کا سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیدار کر لیا، اب اسے دوسری نماز پڑھنے تک کی فول مہلت نہ ملی، اب اسے روزہ رکھنے کی مہلت نہ ملی، اب اسے ایک نماز سے دوسری نماز تک کی مہلت نہ ملتی ہے. اگر وہ صبح فجر کے بعد کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، زور کی نماز سے پہلے ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کا جو ہے نا جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو ان کی وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بار دیدار کر لینا، بحالت ایمان آپ پر کلمہ پڑھ کے آپ کا دیدار کر لینا، کائنات کے سارے غوث قطب ابدال ولی اس جو ہے نا صحابی رسول کے درجے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس نے ایک نماز تک کی مہلت نہ ملی ہو، ایک روزے کی بھی مہلت نہ ملی. صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کا کلمہ پڑھا، ایمان لائے اور آپ کا دیدار نصیب ہو گیا، بس یہی ان کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. صحابہ وہ صحابہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کی صبح و شام رات اور دن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزرتی ہے. قریش مکہ نے عروہ بن مسعود کو، ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے، قریش مکہ نے، کفار مکہ نے عروہ بن مسعود ابھی یہ ایمان نہیں لائے، انہیں حدیبیہ کے مقام پر بھیجا کہ جاؤ دیکھو لشکر اسلام کو
اور ان کی جاسوسی کر کے ان کی خبر لے کر آؤ کہ کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود جو ہے یہ گئے اور جا کر جو ہے وہ کفار مکہ کی جانب سے اور جا کر دیکھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ عروہ بن مسعود پہنچے حدیبیہ کے مقام پر، انہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور واپس مکے آئے۔ آ کر قریش مکہ سے کہتے ہیں، اے قریش مکہ، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا اور میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن ایسے اصحاب میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھے جو محمد عربی کے دربار کے جو ہے نا اصحاب دیکھے۔ جتنا ادب محمد عربی کے اصحاب محمد عربی کا کرتے ہیں، اتنا میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں ان کے صحابہ کو نہیں دیکھا۔ اس نے آ کر بتایا، لو سنو قریش مکہ، میں نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تھوک پھینک دیتے ہیں، اگر کھنگار پھینکتے ہیں تو ان کے صحابہ اسے نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ کسی نہ کسی غلام کے ہاتھ پر آتا ہے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے ہیں۔ اے قریش مکہ، میں نے یہ بھی دیکھا، ہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قریش مکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں، وہ وضو کے پانی ان کے اصحاب نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور اپنے منہ پر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو پانی نصیب نہیں ہوتا تو وہ اس صحابی رسول اس صحاب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مل لیتے ہیں جس کے ہاتھ پر پانی لگا ہوتا ہے، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مل کر وہ جو ہے نا اپنے منہ پر مل لیتے ہیں۔ اے قریش مکہ، میں نے دیکھا کہ جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ایسے چلے جاتے ہیں، سارے لپک کر چلے جاتے ہیں اور ان کے حکم کی فرما برداری کے لیے تیار ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا کہ وہ ایسے وضو کے پانی پر آتے جیسے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی کیفیت کا عالم یہ ہے، ان اصحاب رسول کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں خطبہ دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی ان شخص میں سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اور ان کے ادب کی کیفیت کا عالم یہ ہے، عروہ بن مسعود کہتا ہے قریش مکہ ان کے ادب مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کرتے ہیں، صحابہ ادب کی وجہ سے اپنی نگاہیں اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے، اتنا ادب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہیں رب یہ شان عطا فرما رہا ہے، اے میرے محبوب کے غلاموں، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔